جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم پچھلے جمعہ عقیدہ توحید پر 2-3 جمعوں سے متواتر گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ علماء جو ہیں وہ توحید کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک کو وہ توحید الوہیت کہتی ہیں اور دوسری کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہے، تنہا ہے. وَاللَّهُ أَحَدٌ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ. احدیت و وحدانیت کی شان کا وہ مالک ہے، اور توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ وہی ایک جو ہے، وہی ایک معبود ہے، اس ایک کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. کلمے کا وہی معنی کرتے ہیں نا علماء کرام، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو یہ 2 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں توحید کی. تیسری قسم جو ہے اس کو اولیاء بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ توحید کی صرف ایک ہی قسم ہے، اور اس کو وہ توحید محبت کہتے ہیں. جہاں تک ہماری گفتگو جو تھی وہ پہنچی تھی، اس کا نام انہوں نے توحید محبت رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ توحید الوہیت و توحید ربوبیت کا مقام حاصل ہو جانے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ توحید محبت کی دولت میں مل جائے، لیکن جس کو توحید محبت کی دولت مل جائے تو اس کو پھر توحید الوہیت اور ربوبیت خود بخود عطا کر دی جاتی ہے، مل جایا کرتی ہے.
قرآن نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا مال اور مومنوں کی جان ہے۔ بدلے میں کیا دے دیا ہے؟ بدلے میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں جنت دے دی ہے۔ بدلے میں ہم نے انہیں جنت دے دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی جنت کو بیچا ہے۔ مومنوں کا مال اور جان اس نے خریدا ہے اور اپنی جنت اس نے بیچی ہے، اور بدلے میں مومنوں سے کیا لیا ہے؟ ان کی جان بھی دے دی ہے اور ان کا مال بھی دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے۔ بھائی یہ سودا ہوا، سودا، یہ اس نے سودا کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اب مال جو ہے یہ بھی اس نے دیا ہے، جان جو ہے یہ بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ بھائی اس نے دی ہے نا، جان بھی دی ہے اس نے، مال بھی دیا ہے، تو جب بھی چاہتا ہے اس کو واپس بھی دے دیتا ہے، چھین لیتا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ وہ جو معاملہ کرتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان والوں سے چھینتا نہیں ہوں، بلکہ ان کے ساتھ سودا کر لیا کرتا ہوں، خرید لیتا ہوں، ان کی جان، ان کا مال خرید لیتا ہوں۔ تو پھر مومن وہ ہوتا ہے جو بکا ہوا ہو، اور جو ایک بار بک جائے نا، وہ اس کا ہوتا ہے جس نے اسے خرید لیا ہے۔ اس کا اپنا تو کچھ نہیں نہ ہوتا، کیوں؟ اس نے تو قیمت وصول کر لی، بھائی جان کی بھی مال کی بھی قیمت وصول کر لی ہے، اور سودا کر لیا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنی جان اور مال جو ہے وہ بیچ دیا ہے، اپنے آپ کو اس نے فروخت کر دیا ہے، اور جو اپنے آپ کو فروخت کر دے اس کو مومن کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بیچ دے نا اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو مالک وہ ہوئے، اس نے سودا کر لیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں خرید لیتا ہوں، یہ سپیکر جو ہے یہ میں خرید لیتا ہوں، اب یہ میرا ہے تو میرا حق ہے کہ چاہے کسی کو دے دوں، چاہے اس کو توڑ پھوڑ ڈالوں، چاہے کسی کو فروخت کر دوں، چاہے رکھ لوں، تو یہ میرا اختیار ہے کہ وہ میری چیز ہے، اور میں نے اس کو خریدا، اس کو خریدا ہے، تو وہی جس کو وہ خریدتا ہے نا، جس کو خریدتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ اس کو رکھ لے، اس کو بیچ دے، اس کو جلا ڈالے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا اختیار ہے، کیونکہ یہ مال ہی اسی کا ہے۔ یہ مال ہی اسی کا ہے، اس نے خریدا ہے، بدلے میں اس کا معاوضہ دے دیا ہے، بدلے میں اس نے اس کا معاوضہ
دے دیا ہے تو معاوضہ کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے جنت دے دی ہے۔ جنت دے تو اس نے خریدا تھا نا، تو قیامت کے دن وہ پوچھے گا کہ کیا میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے؟ جنتیوں سے مخاطب ہوگا کہ میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے، تو اہل جنت کہیں گے کہ مولا تیری جنت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ بھائی وہ راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے، تیری جنت کے اندر ہر نعمت موجود ہے۔ بھائی ہر نعمت جو ہے تیری جنت کے اندر موجود ہے، لیکن انسانوں کا ہی ایک گروہ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوگا کہ مولا تیری جنت میں تو کمی نظر آئی ہے۔ بھائی جنت دے دی ہے لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شہید ہوں گے۔ بھائی وہ جنت لے کر بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں، بھائی انہیں جنت دے دی گئی ہے لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے، وہ مطمئن نہیں ہے جنت سے، وہ مطمئن نہیں ہے۔ انہیں اس نے جنت دے دیا اور وہ کہیں گے کہ مولا کمی ہے تیری جنت میں، تیری جنت میں کمی ہے، میں واپس بھیج دے۔ ہمیں جنت پسند نہیں ہے، ہمیں یوں کہو کہ ہمیں جنت پسند نہیں ہے، ہمیں تو واپس بھیج دے۔ ایک بار پھر دنیا میں جائیں، ایک بار پھر تیری راہ میں گردن کٹائیں، بھائی ایک بار پھر تیری راہ میں گردن کٹائیں، ایک بار پھر وہ جلوے دیکھیں جو ہمیں ذبح ہوتے ہوئے جو دکھائی دیے تھے، وہ جلوے جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ وہ جلوے جو ہے وہ جنت میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ مولا وہ جو حجاب اٹھے تھے اور تیرے جلوے نظر آئے تھے، وہ جلوے تیری جنت میں نہیں دکھائی دیے، تیری جنت میں دکھائی نہیں دے رہے۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں سے کہ بھئی یہ لوگ ابھی تک یہ میرے دوست، یہ میرے بیلی، یہ میری راہ میں جان قربان کرنے والے، یہ میری جان راہ میں مٹ جانے والے، یہ جو ہیں یہ مطمئن نہیں ہے، میں نے انہیں مطمئن کرنا ہے۔ تو یہ کس بات سے مطمئن ہوں گے؟ یہ تو تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یہ جنت نہیں چاہیے، انہوں نے جان جنت کے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے سر گردن جنت کے لیے نہیں کٹائی، جنت کے لیے نہیں کٹائی تھی، یہ تو حجاب اٹھانا چاہتے ہیں اور تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ حجاب اٹھا دو تاکہ یہ میرا دیدار کر سکے۔ یہ جنت کے طالب نہیں ہے، یہ تو میرے طالب ہے۔ بھائی یہ جنت کے طالب نہیں ہے تو یہ تو میرے طالب ہے۔ تو جنت جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کا مال خرید کر، ان کی جان خرید کر ان کے بدلے میں جنت دی ہے۔ تو جنت میں کسی کو محل مل جائیں گے، کسی کو محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، سونے چاندی کے محلات ملیں گے، ہیرے جواہرات ملیں گے، ارے بھائی باغات ملیں گے، پھل ملیں گے، پرندے ہوں گے۔ جنت کے اندر ہر نعمت موجود ہوگی، ہر نعمت موجود ہوگی، مگر اللہ کے بعد کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ ان میں سے کسی چیز کی طرف وہ نظر نہیں ڈالیں گے، وہ جس کو طلب کریں گے اس کا دیدار ہے۔ تو جنت کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور رابعہ بصری کہتے ہیں کہ بیمار ہو گئی، جب بیمار ہو گئی نا
تو حکیم ڈاکٹر طبیب آئے، انہوں نے بڑے علاج کیے، وہ جو بخار تھا نا وہ اترتا نہیں تھا، اتر نہیں رہا تھا۔ وہ بڑے تنگ آ گئے کہ یہ اترتا کیوں نہیں، بڑی بڑی دوائیاں دی ہیں، بڑے بڑے ہم نے علاج کیے ہیں۔ یہ وہ ایک دن پوچھنے لگے، بھائی رابعہ بصری سے پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب یہ بخار اترتا کیوں نہیں، یہ ہوا کیسے تھا؟ بھائی طبیب تو وہی ہوتا ہے نا جو سبب تک پہنچ جائے، جو بیماری کے سبب تک نہیں پہنچتا وہ طبیب نہیں ہوتا۔ طبیب انہیں علاج ہی نہیں کر سکتے، بیماری کیسے پیدا ہوئی تھی، بیماری کے ہونے کا سبب کیا ہے۔ بھائی حکیم اسی کو کہتے ہیں جو نبض پر ہاتھ رکھے اور دل کی دھڑکنیں جو ہے وہ شمار کر لے۔ بھائی اس کو حکیم کہتے ہیں، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ تو بھائی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا آج کل تو ایسے ہی ہے نا، بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو تیرے پاس کیوں ہوتا، اگر تکلیف کا مجھے پتا ہوتا تو ایک پاس ہے کیوں آتا۔ وہ ایک حکیم مولانا جلال الدین رومی نے ایک حکایت کی، حکیم صاحب تھے، وہ جب قبرستان میں جاتے نا تو اپنا منہ جو تھا وہ ڈھانپ دیا کرتے تھے، منہ ڈھانپ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حکیم صاحب آپ جب قبرستان آتے ہیں تو منہ کیوں ڈھانپ دیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو قبرستان ہے نا اس کے مردوں سے مجھے حیا آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں نا میرے ہی علاج سے یہاں تشریف لے آئے، یہ سارے کے سارے میرے ہی علاج سے یہاں تشریف۔ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی حکیم صاحب نے نہیں دینے دیا اور قبرستان میں بھی پیچھے چلے آئے، اس لیے میں ان سے حیا کرتے ہوئے منہ کو ڈھانپ لیتا ہوں۔ تو بھائی حکیم تو وہی ہوتا ہے نا، حکیم ڈاکٹر تو وہی ہوتا ہے جو نبض پر ہاتھ رکھے اور دل کی دھڑکنیں جو ہے وہ شمار کر لے۔ بھائی شمار جس ڈاکٹر حکیم کی نظر اس کے سبب تک نہیں جاتی وہ علاج بھی نہیں کر سکتا۔ علاج بعد میں ہوتا ہے، سبب پہلے معلوم کیا جائے، سبب جو ہے وہ پہلے معلوم کیا جائے۔ اس لیے آج کل کیونکہ یہ انسانی دماغ کی بجائے اب یہ مشینوں سے کام لیا جا رہا ہے، انسان نے اپنی صلاحیتوں کو مشینوں میں منتقل کر دیا، مشینوں کے اندر منتقل کر دیا۔ اس لیے پہلے وہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹیسٹ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ٹیسٹ کیوں کراتے ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری کا سبب کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سلامت رہو۔ وہ جو سبب ہوتا ہے نا وہی بیمار علاج کی بیس بنتا ہے۔ جب تک اس کا پتہ نہ چلے مرض کا علاج نہیں کیا جا سکتا، مرض کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے مال کو، جس کی جان کو اللہ خرید لیتا ہے، اور جو بک جاتا ہے نا، جو بک جاتا ہے اس کو بدلے میں دیتا ہے جنت ہے۔ وہ جنت بیچ رہا ہے نا،
بھیج تو جنت رہا، کس کے بدلے میں؟ مومن کی جان دے کر اور مومن کا مال لے کر۔ خرید رہا ہے تو بدلے میں جنت دے رہا، جنت کہ میری جنت خریدنی ہے تو پھر مجھے تمہارا جان بھی چاہیے اور تمہارا مال بھی چاہیے، بھائی تمہارا مال بھی چاہیے۔ جب تک تم جو ہے نا یہ اپنا آپ میرے حوالے نہیں کرو گے میرے حکم کے، تو بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوامر کے مطابق اب قیمت پڑتی ہے مال کی اور جان کی، مال کی، لیکن ہر ایک کا مال ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی جان بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کا مال بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی جان بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وہ مال خریدتا ہے، جان خریدتا ہے، تو کسی کی جان خریدتا ہے، تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے، جان نکال لیتا ہے، بھائی کسی کی جان وہ خریدنے لگتا ہے تو اس کے سامنے بہت بڑا امتحان رکھ دیتا ہے، بھائی ہر ایک کو تو حکم نہیں نہ دیتا کہ تم نے آگ میں چھلانگ لگانی، ہر ایک کو حکم نہیں دیتا کہ تم نے گردن کٹوانی ہے۔ اس لیے میں نے وہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جنت لے کر بھی وہ پوچھے گا، جنت دے کر پوچھے گا، جنت دے کر آل جنت سے پوچھے گا کہ میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے؟ میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے؟ اہل جنت سے پوچھے گا، جنہیں جنت دے دے گا ان سے پوچھے گا کہ میری جنت کو تم نے کیسا پایا، میری جنت کو تم نے کیسا پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا تیری جنت میں کسی شے کی کمی نہیں۔ ہم راضی ہو گئے، بھائی وہ تو راضی ہو گئے، بھائی وہ راضی ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو راضی نہیں ہوں گے۔ تو وہ جب پوچھا نا حکیموں نے کہ مائی صاحب یہ بخار کس طرح ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، تو فرمانے لگی کہ میں ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو مقام آ گیا جہاں جنت کا ذکر تھا، جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، جنت کے محلات کا ذکر تھا، جنت کے باغات کا ذکر تھا۔ تو جب وہ مقام آیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مولا یہ جنت مجھے بھی دے دے۔ میں نے جنت مانگ لی، میں نے جنت مانگ لی تو میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ محبت کا دعویٰ ہم سے رابعہ، ہم سے محبت کا دعویٰ، ہم سے اور خواہش جنت کی دعویٰ تو ہماری محبت کا کر رہی ہے اور خواہش جنت کی کر رہی ہے۔ خواہش جنت کی اس کی آواز دینا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ میرا اس بیماری کے اندر بخار کے اندر مبتلا ہوا اور یہ بخار کسی اور وجہ سے نہیں آیا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ میں نے جنت کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ تو بھئی میں وہ پوچھے گا کہ میری جنت میں کسی شے کی کمی تو نہیں، تو جنت میں تو کسی شے کی کمی نہیں، جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ جنت میں جا کر کوئی خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے دنیا، یہ خواہش وہاں کوئی نہیں کرے گا کہ مجھے بہن بھائیوں میں واپس بھیج دیا جائے، مجھے اپنے گھر واپس بھیج دیا جائے، مجھے زندگی اور عطا کر دی جائے۔ یہ خواہش وہاں جا کر
کوئی نہیں کرے گا جس کو جنت ملے گی وہ مطمئن ہو جائے گا اس کے دل میں دنیا کی زندگی کی واپس آنے کی خواہش ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو جنت مل گئی ہے تو وہاں کوئی، لیکن انسانوں کا ہی ایک جماعت ہوگی جو مطمئن نہیں ہوں گے کہ مولا تیری جنت میں تو کمی ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے بھائی، ہمیں یہ ہم اس جنت سے مطمئن نہیں ہیں، اس میں وہ لذت نہیں ہے جس لذت کے ہم طالب ہیں، اس میں وہ مزہ نہیں ہے جس مزے کے ہم طالب ہیں، اس میں وہ دولت نہیں ہے جس دولت کے لیے ہم نے گردنیں کٹوائی تھی، اس میں وہ خزانہ نہیں ہے جس خزانے کے ہم طالب ہیں۔ تیری جنت میں کمی نظر آتی ہے، تیری جنت میں کمی نظر آتی ہے تو وہ خواہش کریں گے کہ مولا ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، جنت ہمیں مطمئن نہیں کر رہی، جنت سے ہم مطمئن نہیں رہے، امن ہو رہے، ہمیں تو اس لذت کی طلب ہے کہ جب ہمارے گردنوں پر چھری چلی تھی نا، خنجر چلا تھا تو حجاب اٹھے تھے، جب وہ حجاب اٹھے تھے تو تیرے جلوے نظر آئے تھے، تیرے حسن کے جلوے نظر آئے تھے، جو جلوے گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے تھے وہ جلوے تیری جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامت رہو مشاہد، سلامت رہو، کیا بات ہے۔ جو بھئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بیچ رہا ہے، کہتا ہے میں بیچ رہا ہوں، جان دے دو، مال دے دو، جنت دے دو، بھئی جان دے دو، مال دے دو، جب تم جان میرے حوالے کر دو گے، مال میرے حوالے کر دو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا، بھئی اس کے بدلے میں تمہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا مال، مومنوں کی جان، کیا دے کر؟ جنت دے کر۔ ان کو بدلے میں کیا دیا؟ جنت دے دیا، سودا کر دیا، سودا اس کے ساتھ کیا؟ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے، ان کا مال اسے پسند آ گیا ہے، ان کی جان اسے پسند آ گئی ہے، اس لیے وہ مال ان کے جان کی اور ان کے مال کا خریدار بن کر آ گیا ہے اور ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ ان سے مال بھی لے لیا ہے، جان بھی لے لی ہے، اور جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا نہیں، بس مال اس نے خرید لیا ہے، جن کی جان بھی اللہ کی ہے، جن کا مال بھی، ان کا تو کچھ نہیں ہے، ان کی کیا ہے؟ جنت ہے، انہیں اس کے بدلے میں جنت دے دی، اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے تو اس میں ساری جنت بیچ جاتی، بدلے میں کیا دیا؟ مومنوں کی جان دے دی، مومنوں کا مال دے دی، مومنوں کی جان لے لی اور مومنوں کا مال لے لیا، اسے مال سودا پسند آ گیا، اس نے سودا کر لیا، ورنہ جان تو اس نے ہر ایک کو دی تھی، مال بھی ہر ایک کو دیا تھا، لیکن جب جو دوسروں کو دیا تھا وہ اس نے جب تک چاہا دیا، جب چاہا چھین لیا، جب چاہا چھین لیا، لیکن مومن کا نہ اس نے مال چھینا ہے نہ جان چھینی ہے، بلکہ مومن کے ساتھ سودا کیا ہے، مومن کے ساتھ اس نے سودا کیا ہے کہ اس کو اس کی جان بھی خریدی ہے اور اس کا مال بھی خریدا ہے، بدلے میں جنت دے دی ہے، بدلے میں
دیکھ کب سے وہ بیچ رہا ہے؟ جب سے ایمان والے وجود میں آئے ہیں تب سے وہ اپنی جنت بیچ رہا ہے، تب سے وہ اپنی جنت بیچ رہا ہے، کسی کی کھال توڑوا دیتا ہے، کسی کو آگ میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا مال ہے، وہ جھرام کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تو ہے ہی نہیں، جان ہے ہی نہیں، مال ہی نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، مال بھی کوئی گردن کٹوا رہا ہے بھائی، کسی کی گردن کٹ رہی ہے اور کیوں کہ اس نے اس کی جان خریدی ہوئی ہے، اس نے خریدی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے جنت دے دی، اس کے بدلے میں اس نے جنت دے دی ہے، ساری جنت اس نے بھیج ڈالی۔ جب سے ایمان والے پیدا ہوئے ہیں وہ جنت کے سودے کر رہا ہے، جس کو ایمان کی دعوت دیتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو مٹ جائے، بکتا کون ہے جسے وہ پسند کر لیتا ہے، بکتا کون ہے جسے وہ پسند کر لیتا ہے، سودا پسند آ گیا ہے، جو سودا اسے پسند آ جائے اسے وہ خرید لیتا ہے، جو سودا اسے پسند آ جائے اسے وہ خرید لیتا ہے، اور جسے وہ نہیں خریدتا اس کو پھر دنیا دار خریدتے ہیں۔ جس کو اللہ نہیں خریدتا رب کو وہ پسند ہی نہیں آیا، اس کا مال اس قابل ہی نہیں کہ اس کو رب خرید لے، اتنا بڑا خریدار کی نظر میں وہ اس کا مال اس قابل نہیں کہ وہ اس کو اللہ خرید لے، اللہ اس کو نہیں خریدتا، جس کو اللہ نہیں خریدتا نا اس کو پھر دنیا دار خریدتے ہیں، اور جس کو دنیا دار خریدتے ہیں وہ بار بار بکتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی شان نہیں ہوتی، وہ بکاؤ مال ہوتا ہے، ریجیکٹ کیا ہوا، وہ ریجیکٹ کیا ہوا، وہ کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، وہ بیکار ہے، بکاؤ مال ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جس کو وہ ریجیکٹ کر دے اس کو پھر دنیا دار خریدتے ہیں، کیوں کہ وہ رائے کی دنیا داروں کے ہوتا ہے، اور جس کو دنیا دار خریدتے ہیں نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی شان نہیں ہوتی، وہ بکاؤ مال ہوا کرتا ہے، اس لیے بار بار بکتا ہے، بار بار وہ بکتا ہے۔ کہتے ہیں ممبروں پر مولوی بکتے ہیں، آستانوں میں پیر بکتے ہیں، اسمبلیوں میں سیاستدان بکتے ہیں، اسمبلیوں میں سیاستدان بکتے ہیں، ہر ایک بکتا ہے، بڑے بڑے عالم بکتے ہیں، بڑے بڑے خطیب بکتے ہیں، قیمت ہی ہے نا، کوئی ڈالروں میں بکتا ہے،
کوئی اردو کی عوض بکتا ہے اور مولوی نہیں بک جاتے حلوے کی پلیٹ کھڑی بک جاتی مولوی جو ہے وہ حلوے کی پلیٹ بڑی بک جاتے تو ہر ایک بکتا ہے نا بھائی یہ قیمت علیحدہ بات ہے کسی کی تھوڑی قیمت کسی کی زیادہ قیمت کسی کوئی ڈالروں میں بک گیا کوئی عہدوں میں بک گیا کوئی وزارتوں میں بک گیا کوئی کسی طرح بک گیا کوئی کسی طرح بک گیا تو سارے بکتے ہیں نا اور صرف وہی بکتے ہیں جنہیں اللہ نہیں خریدا وہ بکاؤ مال ہوتے ہیں جس کو اللہ نہیں نا اس کو ریجیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ریجیکٹ اور جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے اسے رب نہیں خریدتا اس کو پھر ریجیکٹ لوگ ہی خریدتے ہیں ریجیکٹوں کو ریجیکٹ ہی خریدتے ریجیکٹوں کو ریجیکٹ ہی خریدتے ہیں اور جس کو رب خرید لے وہ صرف ایک بار ملتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر اس کی قیمت وہ پڑ جاتی ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی اس لیے وہ انمول ہو جاتا ہے میں ایک بات عرض کروں اس لیے وہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ میرے دوست ہیں یہ کون ہے انہیں میں نے خرید لیا انہیں میں نے یہ بکے ہوئے ہیں یہ میرا مال ہے یہ مال میرا مال ہے انہیں کوئی انسان جب بکتا ہے نا تو تین وجہ سے بکتا ہے یا تو وہ خوف سے بکتا ہے یا پھر لالچ میں بکتا ہے لالچ میں بکتا ہے یا پھر محبت میں بھی بکتا ہے تین ہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ انسان جب بکتا ہے تو لالچ میں بکتا ہے یا خوف سے بکتا ہے یا پھر محبت میں بکتا ہے یا پھر محبت میں بکتا ہے مگر کسی اللہ خرید لے نہ وہ خوف سے بکتا ہے نہ وہ لالچ میں بکتا ہے نہ وہ محبت میں بکتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی بکا ہوا ہوتا ہے جس خریدار نے پہلے خریدا ہے وہ چھوڑے گا تو کوئی دوسرا اس کو خرید سکتا ہے کوئی اسے چھوڑے گا تو کوئی دوسرا اسے خریدے گا جب تک وہ نہیں چھوڑے گا دوسرا تو خرید نہیں نہ سکتا وہ جو ہے نا وہ پہلے ہی بکا ہوا تو انسان خوف سے بکتا ہے خوف سے بکتا ہے مگر اللہ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں نا اگر کوئی ہے اگر کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہوگا تو اسے ڈرائے گا کوئی ڈھنگ سے طاقتور ہوگا تو اسے ڈرائے گا یا انسان لالچ میں بکتا ہے تو رب سے بڑھ کر کسی کے پاس خزانے ہوں گے تو وہ اس پر گولی لگائے گا یا پھر انسان محبت میں بکتا ہے تو جس کو رب نے خرید لیا ہو تو کوئی رب سے زیادہ حسین ہوگا
تو اسے اپنی طرف متوجہ کرے گا. کوئی رب سے زیادہ حسین ہوگا تو اسے اپنی طرف متوجہ کرے گا. اس لیے مومن نہ خوف میں بکتا ہے نہ لالچ میں بکتا ہے نہ محبت میں بکتا ہے، کیونکہ مومن پہلے ہی بکا ہوا ہوتا ہے. اس کو تو اس نے خرید لیا ہے بھئی، اس کی وہ قیمت بڑھ گئی ہے، اس کا وہ سودا ہو گیا ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی. اس لیے وہ انمول ہو جاتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ڈراتے ہو کیا بات، بھئی، اس کو ڈراتے ہو، یہ تو میرا ہے بھئی. یہ ڈرے نہیں، یہ نہیں ڈرے گا. اس کے راستے میں تم کربلا کھڑے کر دو. یہ بکنے والا نہیں ہے، یہ بکنے والا نہیں ہے. اس کا خاندان رک جائے پر یہ بکنے والا نہیں ہے. اس کی بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ جائے پر یہ بکنے والا نہیں ہے. تم اپنی ساری کائنات لے کر کربلا میں آ جاؤ. تو میں کر رہا تھا کہ وہ جنت بھیجنے لگ گیا. جب اس نے جنت ساری کی ساری بیچ جیت ڈالی، وہ کب سے بیچ رہا ہے جنت. جب سے ایمان والے وجود میں آئے اس نے اپنی جنت بیچنا شروع کر دی. وہ تب سے بیچ رہا ہے، وہ تب سے بیچ رہا ہے. ساری جنت اس نے بیچ ڈالی. بچ گئی جو سرداری بچ گئی. اب سرداری خریدنے والا خریدار کوئی نہیں. اب سرداری کی قیمت ہی بڑی لگ گئی. اس کی قیمت ہی بڑی لگ گئی. اس نے اعلان کر دیا کہ جنت کی سرداری اگر کسی نے خریدنی ہے تو کربلا میں آ جائے. بڑے بڑے نبی آئے، ولی آئے، غوث آئے، قطب آئے، قومیں آئیں، زمانے گزر گئے، زمانے آ گئے. تو بھئی اس کا اعلان موجود تھا اور کہ جنت کی سرداری بیچنی ہے، جس نے خریدنی ہو وہ کربلا میں آ جائے. بھئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. بھئی وہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے بیلی ہیں، یہ میرے انہیں میں نے خرید لیا ہے، انہیں میں نے خرید لیا ہے. یہ بکے ہوئے ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بکے ہوئے ہیں اس لیے انہیں مومن کہتے ہیں. انہیں مومن کسے کہتے ہیں؟ جو بکا ہوا ہو، جس کو وہ خرید لے، جس کو وہ خرید لے وہ مومن ہوتا ہے. یہ بکے ہوئے ہیں، یہ بکنے والے نہیں، یہ بکنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہیں میں نے خرید لیا، انہیں میں نے خرید لیا ہے. اور جس کو اللہ نے خرید لیا ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ساری کائنات مل کر وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی. ارے بھائی 9
انہیں کسی کا خوف ہے نہ حزن ہے، ارے یہ بکنے والے نہیں ہے، نہ کسی کا اقتدار انہیں خرید سکتا ہے، نہ کسی کے خزانے انہیں خرید سکتے ہیں، نہ انہیں کسی کا جاہو جلال انہیں خرید سکتا ہے، نہ کسی کا ظلم انہیں خرید سکتا ہے، نہ کسی کا لالچ انہیں خرید سکتا ہے، کیا کہ انہیں میں نے خرید لیا ہے، اور جو قیمت میں نے ادا کر دی ہے وہ ساری کائنات مل کر وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ انمول ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں میں نے اپنا بیٹی بنا دیا۔ کیونکہ ہم نے یہ ایک مسلسل ہم ایک مضمون انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے ولایت کے موضوع پر۔ آج توحید مانگ رہے تھے بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔